العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. باب زکوٰۃ الاموال کی اگلی عبارت پیشگی زکوٰۃ سے متعلق عبارت ملاحظہ فرمائیں. وجاز تقدیمها لحول ولأکثر منہ ولنصب لذی نصاب. اور ایک سال یا اس سے زائد سالوں کی پیشگی زکوٰۃ نکالنا جائز ہے. ایک سال یا اس سے زائد سالوں کی پیشگی زکوٰۃ نکالنا جائز ہے. وَلِنُصُبٍ لِذِي نِصَابٍ. اسی طرح چند نصابوں کی پیشگی زکوٰۃ نکالنا جائز ہے. ایک نصاب والے کے لیے یعنی ایک نصاب والے کے لیے چند نصابوں کی پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے. شرح فرمائی. والأصل في هذا أن المال النامی سبب لوجوب الزکاة. اس کے متعلق اصول یہ ہے کہ مال نامی زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب ہے. سبب لوجوب الزکاة، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب ہے. والحول شرط لوجوب الاداء. اور سال یعنی حولان حول یہ ادائے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط ہے. حولان حول ادائے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرط ہے. فَإِذَا وُجِدَ السَّبَبُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ. پس جب سبب پایا گیا تو ادائیگی واجب نہ ہونے کے باوجود درست ہوگی. ادائیگی واجب نہ ہونے کے باوجود ادا کرنا یہ درست ہے. فَإِذَا وُجِدَ النِّصَابُ يَصِحُّ الْأَدَاءُ قَبْلَ الْحَوْلِ. پس جب نصاب موجود ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح ہوگی سال گزرنے سے پہلے. وَكَذَا إِذَا كَانَ لَهُ نِصَابٌ وَاحِدٌ كَمِئَتَيْ دِرْهَمٍ مثلاً. اسی طرح کسی آدمی کے پاس 200 درہم کے بقدر ایک نصاب موجود ہیں. مثال کے طور پر فَيُؤَدِّي لِلْأَكْثَرِ مِن نِصَابٍ وَاحِدٍ. اور وہ ایک سے زیادہ نصابوں کی زکوٰۃ ادا کرے. حَتَّى إِذَا مَلَكَ الْأَكْثَرَ بَعْدَ الْأَدَاءِ أَجْزَأَهُ. یہاں تک کہ ادائیگی کے بعد اگر وہ اکثر نصاب کا مالک ہو گیا تو پہلے اس نے جو ادا کیا مقدار وہ اس کے لیے کافی ہوگی. اجزأہ ما ادا من قبل. جو مقدار اس نے اس سے پہلے ادا کیا وہ اس کے لیے کافی ہوگی. اما اذا لم یملک نصابا اصلا. لیکن اگر بالکل بھی وہ کسی نصاب کا یعنی ایک نصاب کا بھی مالک نہیں ہوا، لم یصح الاداء، تو پھر ادائیگی درست نہیں ہوئی.
عزیز طلباء کرام، جو عبارت آپ نے ملاحظہ فرمائی، مصنف علیہ الرحمہ شارح وقایہ، اس عبارت کے اندر ایڈوانس زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ یا کوئی شخص ایک ہی سال میں آئندہ سالوں کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، یا ایک ہی نصاب کے بجائے کئی سارے نصابوں کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کو اس بات کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے انہی مسائل کی وضاحت فرمائی ہے۔ مسئلے کی وضاحت سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وجوب دو طرح سے ہوتا ہے۔ وجوب سے مراد یہاں پر زکوٰۃ کا واجب ہونا ہے۔ تو زکوٰۃ کا واجب ہونا یہ دو طرح سے ہوگا، ایک نفس زکوٰۃ کا واجب ہونا، اور ایک ہے ادائے زکوٰۃ کا واجب ہونا۔ نفس زکوٰۃ کے واجب ہونے سے مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ذمے میں واجب ہو جائے، اور جب تک کوئی چیز زکوٰۃ ذمے میں واجب ہو جائے اور جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو آدمی اس ذمے سے بری اور فارغ نہ ہو۔ پس زکوٰۃ، نفس زکوٰۃ یہ واجب ہوتی ہے مال نامی کی وجہ سے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ مال نامی کا ہونا، یعنی سونا چاندی اور مال تجارت وغیرہ، ایسے اموال کا ہونا جن میں انسان تجارت وغیرہ کرے یا پھر حقیقتاً تجارت کرے یا حکماً ان کے اندر بڑھوتری کا سبب پایا جاتا ہو، جیسے سونا اور چاندی۔ تو مال کا بڑھوتری والا ہونا، انویسٹنگ والا ہونا، یعنی اگر اس کو خرچہ کیا جائے تو اس سے انسان کو نفع حاصل ہوتا رہے، یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ اگر مال نامی ہے کسی شخص کے پاس تو زکوٰۃ کا جو نفس وجوب تھا وہ ثابت ہوگا، یہ پہلی چیز تھی۔ اور دوسری چیز تھی سال کا مکمل ہونا، یعنی اس مال پر، اس نصاب پر حولان حول کا ہونا، یہ بھی شرط بیان کی گئی تھی گزشتہ عبارتوں میں۔ تو سال کا پورا ہونا، حولان حول کا ہونا کسی نصاب پر، یہ اس نصاب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ بس یہ جب دونوں چیزیں پائی گئی تو اب اگر سال کے پورا ہونے سے پہلے کوئی شخص زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن نفس وجوب اس پر ثابت ہو چکا، یعنی نصاب پائے جانے کی وجہ سے اور مال نامی کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ کا وجوب تو ہو چکا ہے، زکوٰۃ واجب تو ہو چکی ہے، لیکن ابھی چونکہ ادائیگی زکوٰۃ کی شرط نہیں پائی گئی، یعنی سال کا پورا ہونا نہیں پایا گیا، لہٰذا اس پر ابھی نکالنا لازم نہیں تھا۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے فقراء کی رعایت میں، غریبوں کی رعایت میں، کہ وہ اپنی زکوٰۃ پہلے ہی نکال دے تاکہ ضرورت کے بقدر محتاجوں اور مسکینوں، غریبوں، فقیروں میں تقسیم کی جا سکے، تو اس بات کی اس کو اجازت ہے۔ اب مافی العبارت جو مسائل شارح رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، پہلے ہم اس پر نظر کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوا اور حولان حول سے پہلے صاحب نصاب ہوا، نفس زکوٰۃ تو اس پر واجب ہو چکی تھی، لیکن ابھی حولان حول ہوا نہیں تھا تو ادائیگی ابھی اس پر ضروری نہیں تھی، لیکن وہ سال پورا ہونے سے پہلے پیشگی اور ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، کیونکہ دو وجوب میں سے، یعنی نفس وجوب اور ادائے وجوب ادا، ان میں سے نفس وجوب کا ہونا کافی ہے، یعنی زکوٰۃ اس پر واجب ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ اس پر زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہو چکا ہے، یہ اس کے لیے کافی تھا ایڈوانس نکالنے کے لیے۔ اس کی نقلی دلیل موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پیشگی زکوٰۃ یعنی ایڈوانس زکوٰۃ ادا فرمائی تھی۔
ترمذی شریف میں تعجیل الزکوٰۃ کے باب میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مستدرک حاکم، دارمی، ابن خزیمہ اور اعلاء السنن وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ یہ تو نفس وجوب کی بات تھی۔ اب آگے پیشگی ادائیگی کے لیے کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی ایڈوانس زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے کن چیزوں کا لحاظ ضروری ہے، اس کے لیے کیا شرطیں ہیں، تو اس کی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط، پیشگی ادائیگی زکوٰۃ کی پہلی شرط نمبر 1، نصاب ہو اور اس پر سال رواں ہو، یعنی سال جاری ہو، جو نصاب موجود ہے اس پر سال ابھی چل رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر بالکل کسی کے پاس نصاب نہیں ہے تو پھر اب پیشگی ادائیگی درست ہی نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا نصاب مکمل ہے۔ نصاب نہ ہونے کی صورت میں پیشگی ادائیگی درست کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نفس وجوب ہی نہیں آیا، یعنی جو پہلی شرط تھی کہ اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا وجوب ثابت ہو جاوے، متحقق ہو جاوے، اور وہ متحقق ہوا نہیں، اس واسطے اس کے اوپر پیشگی ادائیگی لازم نہیں ہے، اور اگر ادا کیا تو درست بھی نہیں ہوگا نصاب کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح دوسری شرط ہوتی ہے ایڈوانس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ آخر سال میں نصاب پورا ہو، یعنی بیچ میں تو سال پورا نہیں ہوا لیکن آخری سال جب چل رہا تھا تو اس کا نصاب تکمیل کو پہنچ گیا، تب بھی اس کی پیشگی ادائیگی درست ہوگی۔ اسی طرح اثناء سال میں اصل نصاب بالکل مفقود نہ ہو، یعنی درمیانے سال میں، یعنی جس وقت میں گویا کہ وہ پیشگی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو اس وقت بالکل نصاب مفقود نہیں ہونا چاہیے، یعنی شروع سال سے اب تک کے نصاب تھا اور ادائیگی کے وقت وہ نصاب بالکل ختم ہو گیا، غائب ہو گیا وغیرہ۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پر 200 درہم تھے اور وہ تلف اور برباد ہو گئے، چوری ہو گئے، غصب کر لیا کسی نے، اور ان میں سے صرف 1 درہم اس کے پاس رہ گیا، پھر اس کو ہدیہ، صدقہ، میراث، جائیداد وغیرہ سے اس کو کوئی مال مل گیا، اور سال کے اخیر پر 200 درہم اس کے پورے ہو گئے، تو اب اس نے جو پیشگی زکوٰۃ دیا ہے وہ جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کے پاس نصاب مفقود ہو چکا تھا، اس واسطے پیشگی ادائیگی درست نہیں ہوئی۔ اور اگر 1 درہم بھی نہیں رہا تو پیشگی دی ہوئی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ اس نے ادا کیا تھا اب وہ زکوٰۃ پیشگی ادائیگی اس کی درست نہیں ہوئی تو واپس اس کو لے لیا جائے، بلکہ اس کو فقراء کے حق میں نفلی صدقہ مان لیا جائے اور ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کے لیے نفلی صدقہ ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ 1 سال سے زیادہ کی پیشگی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، یعنی ایک نصاب تھا، مثال کے طور پہ ایک شخص پر 1 لاکھ روپے ہیں اس کے پاس، تو اس پر گویا کہ 1 نصاب ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ 1 نصاب کی زکوٰۃ دینے کے بجائے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں 10 لاکھ روپوں کی زکوٰۃ ادا کروں، حالانکہ اس کے پاس ابھی 9 لاکھ روپے مزید نہیں ہے، صرف 1 لاکھ ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ آئندہ سالوں میں مجھے جو بینیفٹ اور نفع ہوگا اور ممکن ہے وہ 10 لاکھ روپے ہوں تو میں ابھی سے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں۔ تو کہہ رہے کہ اس طرح سے بھی درست ہے، اسی کو وَلِنُصُبٍ لِذِي نِصَابٍ کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے درست ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا جو اصل سبب ہے، یعنی نصاب کا مکمل ہونا اور نامی ہونا، یہ یہاں پر پایا جا رہا ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے چند سالوں کی پیشگی زکوٰۃ بھی ادا فرمائی تھی۔ یعنی اوپر کی حدیث میں تو یہ بتایا گیا کہ آپ نے
مطلقاً بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پیشگی زکوٰۃ ادا فرمائی، وہاں پر کئی سارے نصابوں کی زکوٰۃ ادا فرمائی، اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک دوسری روایت جو مسند بزار وغیرہ کے اندر ذکر کی جاتی ہے اس میں لکھا ہے کہ چند سالوں کی، یعنی ایک نصاب کے ساتھ ساتھ اور بھی نصابوں کی زکوٰۃ آپ نے ایڈوانس اور پیشگی ادا فرمائی تھی۔ تو یہ مسئلہ تھا جس کو مصنف نے وجاز تقدیمها لحول ولاکثر منہ کے اندر بیان کیا۔ اب اور ایک مسئلہ ہے ولنصب لذی نصاب، یہ تیسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا۔ پہلا مسئلہ تو وجاز تقدیمها لحول، دوسرا مسئلہ ولاکثر منہ، اور تیسرا مسئلہ ولنصب لذی نصاب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے زائد کسی شخص کے پاس نصاب موجود ہے تو اس کی پیشگی زکوٰۃ بھی وہ دے سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس 200 درہم ہے، اس نے 200 کے بجائے 400 درہموں کی زکوٰۃ نکالتے ہوئے 10 درہم دیے، پھر سال کے پورا ہونے سے پہلے مزید 200 درہم کا مالک ہو گیا تو اس کی یہ پیشگی زکوٰۃ 400 درہم کی درست ہے، کیونکہ اصل پہلا ہی نصاب تھا، اور جو اس نصاب پر زائد ہے وہ نصاب اول کے تابع ہے۔ پس جو زیادہ دیا، یعنی جو زائد ہے تابع کا پایا جانا، اس کے اصل کے وجود سے یہ کیا ہو گیا؟ قابل اعتبار ہو گیا۔ یعنی دوسری مرتبہ جو اس نے دیا تو اصل نصاب جو تھا پہلے سے جو موجود تھا نصاب اول، تو اس نصاب اول کے تابع ہو کر دوسرے کی زکوٰۃ بھی درست ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تابع کا حکم وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے، لہذا نصاب اول یہ مطبوع ہوا اور نصاب ثانی جس کا وہ بعد میں مالک ہوا ہے تو یہ تابع ہوا۔ تو عزیز طلباء کرام، خلاصہ درس یہ ہے کہ پیشگی اور ایڈوانس زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غریبوں اور فقیروں کی حاجت روائی اور ان کی رعایت کے لیے، یعنی جس وقت جیسے ضرورت ہو فقیروں کو اس کے اعتبار سے عمل کیا جا سکتا ہے اور ایڈوانس زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی ایک سے زائد سالوں کی زکوٰۃ بھی ایک ہی مرتبہ میں دی جا سکتی ہے، اور ایسے ہی کئی سارے نصابوں کی زکوٰۃ ایک مرتبہ میں بیک وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ 3 مسائل مصنف علیہ الرحمٰن اور شارح وقایہ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تمام مسائل زکوٰۃ سے ہمیں بھرپور واقفیت مرحمت فرمائے، نصیب فرمائے۔ اب اگلا سبق انشاءاللہ جو سب سے اہم سبق ہوگا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، نصاب کتنا ہونا چاہیے، اور موجودہ زمانے میں زکوٰۃ کی مقدار سونے اور چاندی کے اعتبار سے، رقم کے اعتبار سے کتنی ہوگی، آئندہ سے انشاءاللہ یہ تمام مسائل کی وضاحت آتی رہے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.